اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو اخذنا میثاق بنی اسرائیل کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کی بندگی اور عبادت نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو گے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، پھر اس عہد کے باندھنے کے بعد تم پھر گئے اس سے، سوائے تم میں سے چند ایک کے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے، یا تمہاری یعنی پرانی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ تمہارا رویہ یہی رہا ہے۔ یہ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے صرف اس لیے کہ اس میں وضاحت مقصود ہے۔ یہ شریعت کے بنیادی احکام ہیں جو ہمیشہ سے ساری شریعتوں کے اندر چلتے آ رہے ہیں، یعنی جو تورات کے اندر جو احکامات دی تھے، قرآن مجید کے اندر بھی یہ احکامات ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی شریعت جو تورات کے اندر موجود تھی، وہی انجیل کے اندر، وہی قرآن کے اندر، وہ کوئی زیادہ بڑا فرق موجود نہیں۔ یہ وہ بنیاد پہلے احکامات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ جو پتھر کی جو تختیاں ہیں ان پر لکھ کر عطا فرمائے گئے تھے۔ اللہ نے وہ تختیاں، وہ الواح نازل کی تھیں جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام سے ٹوٹ بھی گئیں اور پھر بعد میں بنی اسرائیل سے گم ہو گئیں۔ تو یہ ان کو 10 کمانڈمنٹس کہا جاتا ہے۔ 10 کمانڈمنٹس جو ہیں بنیادی، یہ وہ پہلے 10 احکام تھے، ان میں سے کچھ اور گم گئے جو بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے۔ ان میں پہلا حکم جو تھا وہ یہی تھا جو تمام شریعتوں کے اندر، تمام انبیاء کے اندر ہمیشہ سے پہلا حکم یہی ہے کہ شرک نہیں کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اور شرک سے ہمیشہ کے لیے اپنے دامن کو بچاؤ گے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اللہ رب العزت نے یہی وعدہ لیا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے یعنی حق کے بعد سب سے پہلے کس کا حق بیان کیا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد والدین کا۔ اللہ کے حق کے فوراً بعد جو ذکر آ رہا ہے وہ والدین کے حق کا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو گے۔ اچھا، احسان میں اور نیکی میں فرق ہوتا ہے۔ نیکی کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی، احسان یہ ہوتا ہے کہ نیکی کمال درجے تک پہنچائی جائے، آخری درجے تک کی جائے، اور جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے اگر اس کی طرف سے کوئی اذیت، کوئی نقصان، کوئی تکلیف بھی پہنچے تب بھی اس کو ریئیکٹ نہ کیا جائے، تب بھی اس کا کوئی بدلہ نہ لیا جائے، تب بھی دل پر ملال نہ لیا جائے۔ تو والدین کی طرف سے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے، کوئی مسئلہ بھی پہنچتا ہے، پھر بھی اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس پر ریئیکٹ کرے، بلکہ اپنی طرف سے نیک سلوک کرتی رہے۔ تو یہ بنیادی حکم ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی شریعت میں دیا گیا، اور اسلام کے اندر بھی یہی حکم موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث جو ہیں صبح آج بھی پڑھی گئی، جو اس موضوع پر موجود ہیں کہ والد سے یا والدہ کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور اس کے بعد پھر ترتیب آتی ہے، یعنی والدین اللہ رب العزت کا حق ہے، اور اس کے بعد والدین کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا، جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا چچا، جو والد کے قریب ترین جو رشتہ ہے، جو یعنی والد کے جو بھائی ہیں وہ پھر اس کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ اس کے زیادہ سلوک کے مستحق ہیں۔ اس طرح والدہ کا انتقال ہو جائے تو پھر خالہ جو ہے یعنی والدہ کی بہن جو ہے وہ اسی حسن سلوک کی
حقدار ہے جو والدہ ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی نہیں ہے تو والد کے جو دوست ہیں ان سے بھی اس نے سلوک کیا جائے۔ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تو راستے میں ایک دیہاتی کو دیکھا تو آپ رک گئے اور اپنی سواری سے اترے، اور سواری سے اتر کر اس کو جو بھی اس وقت ان کے پاس میسر تھا، کپڑے جو ان کو بہت سارا ہدیہ دیا۔ دوسرے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت یہ ایک غیر معروف آدمی ہے تو آپ نے اتنا چیزیں اس کو دے دی، اتنا مال دے دیا؟ فرمایا کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، تمہیں نہیں پتا یہ میرے والد کے پاس آیا کرتا تھا، میرے والد کا دوست ہے۔ اب تو یہ قدریں ہمارے ہاں بالکل ختم ہو کے رہ گئی، یعنی رشتہ دار تو ہے ہی، رشتہ داروں کا بھی اب تو حق نہیں رہا، تو دوستوں کا کس نے حق پوچھنا ہے؟ تو اگر رشتہ دار موجود نہ ہو، چچا تایا یہ موجود نہ ہو، پھر والد کا جو دوست ہے اس کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اس کا بھی احترام کیا جائے، اس کو بھی حق دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر کوئی چیز پکتی تو کہتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فلاں ختیجہ کی سہیلی ہے اس کو بھیجو، یعنی اپنی بیوی کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اور اگر وہ آتی ان کی بہن آتی تھی تو دور سے آتے ہوئے قدموں کی چال کو پہچان لیتے، تو فرماتے کہ لگتا ہے ختیجہ کی بہن آ رہی ہے۔ تو یہ حق ہے، یہ محبت ہے رشتہ داروں کا اور ان کے والدین کے جو دوست ہیں ان کا۔ والیتامہ، اور اس کے بعد جو حق ہے وہ یتیموں کا ہے۔ یتیم جو ہے پورے معاشرے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے وہ ان کا حق ادا کرے۔ اول تو یہ اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اسلامک اسٹیٹ اگر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو پھر معاشرے کے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جس طرح بھی جتنا ممکن ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ والمساکین، اور غریبوں کے ساتھ، ناداروں کے ساتھ۔ اچھا، ناداروں اور غریبوں کو بھکاری نہیں بنانا۔ اچھا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم بھیک کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھکاری بناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگ آتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں، اس طرح بھیک پروموٹ ہوتی ہے۔ یہ کام نہیں کرنا، بلکہ یہ کرنا ہے کہ مساکین کو ڈھونڈ کے ان کے گھر پہنچانا ہے۔ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، یعنی جو بھی یہاں پہ آ کے مانگتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یہ سارے پروفیشنل ہیں۔ آپ ان سے کسی کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ ان سے کہیں کہ میں تمہیں کوئی فلاں کام جو ہے کروا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، یا کسی کام پہ لگوا دیتا ہوں، وہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جو جہاں مسجد میں جو کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، باہر جو عورتیں بیٹھتی ہیں، کبھی آپ کی بات نہیں مانیں گی۔ لیکن اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم سارے ذمہ دار ہیں کہ ہم اس بھیک کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ سمجھایا بھی جائے لیکن لوگ نہیں باز آتے، یہ پتہ نہیں ہماری فطرت میں داخل ہو گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ قوم بیکاری بنی رہے اور بھیک کو پروموٹ کرے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو کسی کام پہ لگانا چاہیے۔ ہاں، کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو آپ ضرور اس کی ہیلپ کیجئے، اس کا ساتھ دیجئے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے۔ تو یہ مساکین کا حق بھیک دینا نہیں ہے، مساکین کا حق یہ ہے کہ ان کو کام پہ کھڑا کیا جائے، ان کی وہ جو غربت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے جہاں تک ممکن ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہا کہ لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اب یہ عام لوگ ہیں، اچھا عام لوگوں کے ساتھ اگر اچھی بات کا حکم ہے تو پھر والدین کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ تو اور زیادہ حق رکھتے ہیں، اور رشتہ دار بھی اور زیادہ حق رکھتے ہیں۔ عام لوگ جو ہیں، عام پبلک جو ہے، ان کے ساتھ بھی فرمایا کہ اچھی طرح بات کی جائے، اچھے طریقے سے بات کی جائے۔ اگر کوئی جھگڑا بھی پیش آ گیا ہے پھر بھی اپنی بات کو اچھے طریقے سے کنوے کیا جائے۔ یہ حکم بھی ساری شریعتوں کے اندر موجود رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اگر تم کسی کو اچھی بات نہیں کہہ سکتے خاموش رہو، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو۔ اور اچھی بات کرنی ہے تو اس کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط سخت بات بھی سمجھانی ہے تو لازمی ہے کہ اس کو سختی سے کیا جائے، اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ ہارون الرشید کو ایک عالم دین تھے، انہوں نے نصیحت کی، اچھی بات کو کہی لیکن سختی کے ساتھ کہی۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو ان کو کیا نصیحت کی؟ کہا کہ فرعون کے پاس جا کر نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ تو ہارون الرشید نے کہنے لگا دیکھو تم جو ہے موسیٰ سے اچھے نہیں ہو اور میں فرعون سے برا نہیں ہوں، اس لیے میرا زیادہ حق بنتا ہے کہ مجھ سے نرمی سے بات کی جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کا، ہر انسان کا حق بنتا ہے اس سے نرمی سے بات کی جائے۔ اگر کوئی مسئلہ بھی ہے، کوئی آپ کو غصہ ناراضگی بھی ہے تو اس میں بھی کوشش کی جائے کہ اپنے انسان نرمی سے بات کرنے کی کوشش کرے۔ اور فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اچھا یہ کہ دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم بھی ساری شریعتوں کے اندر موجود رہا ہے۔
یہ بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ شاید نماز جو ہے وہ اسلام نے شروع کی ہے۔ اول تو اسلام، سارے انبیاء کا دین کا نام اسلام ہی تھا، یہ لوگوں نے بعد میں نام بدل دیے۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہ جو ایسے بنیادی احکام ہیں جو ساری شریعتوں کے اندر موجود رہے ہیں، تو بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ حق ادا کرنے کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے کہ نماز پر پابندی کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کو اللہ برابر بیان کرتے ہیں، جہاں بھی قرآن میں ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ کہ نماز جو ہے بندے کا تعلق اللہ سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ بندے کا تعلق بندوں سے جوڑتی ہے۔ یہ دونوں ضروری ہیں، بندوں کا بندوں سے بھی صحیح تعلق ہونا چاہیے اور بندوں کا اللہ سے بھی صحیح نہج پر تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اور بنی اسرائیل کو یہ سارے احکامات اللہ نے عطا فرمائے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم اس قدر ڈھیٹ قوم ہو، ثم تولیتم، لیکن تم پھر گئے، تم نے پہلے عہد کیا، وعدہ کیا اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، لیکن اس کے بعد تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، سوائے چند ایک کے تم سے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم بھی پھرنے والے ہیں۔ کیوں منیر صاحب؟ ہمارا بھی علم یہی ہے کہ ہم زبانی تو نہیں کہتے، عملی طور پر ہم بھی پھرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ یعنی بنی اسرائیل کے آئینے میں ہم نے اپنی شکل دیکھنی ہے نا، اسی لیے قرآن میں یہ کہانی بیان کی گئی۔ تو ہم بھی ان تمام احکامات کے بارے میں ہم بھی عملاً جو ہے عملی انکار کرتے ہیں، زبانی تو نہیں کہتے۔ تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ عملی انکار بھی میری زندگی سے ختم ہو جائے اور میں عمل پر آ جاؤں، اور یہ سارے احکامات جو ہے میری زندگی میں عملاً آ جائیں۔ یہ اصلاً مطلوب ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کو جاننا مطلوب نہیں ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، یہ اصلاً مطلوب ہے۔ نبی کو ماننا اور نبی کی ماننا یہ ضروری ہے، پھر انشاءاللہ کامیابی ہے۔ الا قلیلا منکم، سوائے چند ایک تم میں سے۔ تو ہمارے ہم یہی حال ہے، چند ایک تو ہیں ہمارے ہاں بھی الحمدللہ، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، نیک بھی ہیں، جو واقع عملاً یہ کام کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کے تھا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو تمہاری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ تم ہو ہی پھرنے والے، تمہارا رویہ ہی یہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس سے محفوظ فرمائے۔